الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما منکم، ما نہیں ہے، منکم تم میں سے کوئی ایک، ما منکم نہیں ہے تم میں سے، من احدن کوئی ایک۔ اب پورے کا دیکھیں، ما منکم من احدن تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، یتوضأ کہ وہ وضو کرتا ہو، فیسبغ الوضوء اور وہ کامل وضو کرتا ہو، مکمل وضو کرتا ہو، ثم یقول پھر وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً عبدہ ورسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الا مگر فتحت کھول دیے جاتے ہیں، لہو اس شخص کے لیے، ابواب الجنت الثمانیۃ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل کہ وہ داخل ہو، من ایہا شاء ان 8 میں سے جس میں سے وہ چاہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، وزادہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ زائد روایت کیے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ، اجعلنی تو مجھے بنا دے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور تو مجھے بنا دے، من المتطہرین خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے۔ اب اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر سمجھیں، چلیں پہلے اس حدیث پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے اندر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ مسترب ہے، یعنی اس باب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بڑی چیز صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت اس اعتراض سے بالکل محفوظ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں جامع ترمذی کی روایت کے متصل ہونے کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے یہ صحیح روایت ہے۔ اب حدیث کے الفاظ کو پہلے ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے اندر مسئلہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ما منکم، یہاں پر یہ ما نافیہ ہے، اور منکم جو ہے خبر مقدم ہے، اور من احدن، یہ احدن جو ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، اور عموم کی تاکید کے لیے من یہ زائد حرف کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کیونکہ احدن نکرہ ہے، اور یہ کس کے تحت آیا ہے؟ نفی کے تحت آیا ہے، یعنی ما کے تحت، اور نکرہ جب نفی کے تحت آتا ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کی مزید تاکید اس من حرف زائدہ سے بھی ہو رہی ہے، اگرچہ یہ خطاب
نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کیا ہے، لیکن جو خطاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کرتے ہیں وہ ساری امت سے خطاب ہوتا ہے، کیونکہ مراد امت مسلمہ کا ہر فرد، ہر انسان ہوتا ہے۔ یتوضأ، یہ جو ہے یہ احد کی صفت ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی جب وہ وضو کرے۔ فیسبغ الوضوء، یہاں پر جو مراد ہے کہ وضو کو مکمل کرنا، یہ کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے وضو کو کامل کرنا ہے، یعنی جس طرح دھونے کا اسلام نے جہاں جہاں تک حکم دیا وہ دھوتا ہے، اور اسی کیفیت کے مطابق اور اسی مقدار کے مطابق کہ اس سے تجاوز وغیرہ نہ کرتا ہو۔ پھر آگے اشہد، یہ جو جملہ ہے یہ دل کے اعتراف اور اذعان کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی دل کا اعتراف بھی ہے، دل اس طرف مائل بھی انسان کا، اور ساتھ میں زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، گویا کہ یہ آنکھوں دیکھے کی شہادت دینا ہے کہ بندہ یہ بات کہتا ہے۔ آگے ہے اللہ الہ الا اللہ، یہ ان کیا ہے؟ مخففہ ہے، مشددہ نہیں ہے، جو کہ غلط ہے۔ کچھ لوگ ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان یہ غلط ہے، ان یہ کیا ہے؟ مخففہ ہے، مشددہ اس کو کہنا غلط ہے، کیونکہ ان مشددہ اس کی جو ضمیر شان جو ہے وہ محذوف ماننا جائز نہیں ہے، جبکہ ضمیر شان محذوف جو ہوتی ہے وہ ان مخففہ کی آتی ہے، تو یہاں پر ان کے بعد ضمیر شان کیا ہے؟ محذوف ہوگی، جو ان مخففہ کا اسم ہے، اور لا الہ الا اللہ پھر اس کی کیا ہے؟ خبر بن جائے گی۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، الہ یہاں پر جو ہے مألوہ کے معنی میں ہے، اور مألوہ ایسے معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت محبت اور تعظیم کے طور پر کی جائے، جس کی عبادت محبت اور تعظیم کے طور پر کی جائے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ الا اللہ، یہ لفظ اللہ میں لائے نفی جنس کی خبر کے اعراب لانا درست نہیں ہے، کیونکہ لائے نفی جنس صرف کس پر عمل کرتا ہے؟ نکرات پر، جبکہ لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور بلکہ نحویوں کے قول کے مطابق اعرف المعارف ہے، تو پھر لائے نفی جنس کی خبر کو بعض نے مقدر مانا ہے، جس کی تقدیر بعض نے یہ نکالی لا الہ موجودن، لیکن یہ موجودن تقدیر نکالنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر ایسے جھوٹے الہ موجود ہیں جن کے بطلان کی قرآن کریم نے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی اس کی صحیح جو تقدیر نکلے گی وہ کیا نکلے گی؟ لا الہ حق الا اللہ، اور اس پر خود قرآن کریم کی نصبی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یعنی یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ بے شک کہ اللہ کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہے۔ تو یعنی موجود تو ہیں الہ اور، لیکن حق سچے معبود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو اس لیے حق یہاں پر محذوف نکالنا ہے، باقی کوئی اور محذوف ہم نہیں نکالیں گے، وہ غلط تقدیر ہو جائے گی۔ آگے ہے الا اللہ وحدہ، یہ وحدہ یہ تاکید معنوی ہے، اور یہ تاکید اس بات کے لیے بھی یہاں پر آئی ہے۔ لا شریک لہ، یہ بھی تاکید معنوی ہے، اور یہ تاکید کیا ہے؟ نفی کی ہے۔ پیچھے جو ہے نا الا اللہ وحدہ، یہ تاکید اس بات کے لیے آئی تھی کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے بس، اور لا شریک لہ یہ جو تاکید آئی ہے نفی کے لیے، یعنی کہ شراکت میں نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، اللہ کے شریک کسی بھی طرح۔ واشہد ان محمدن، یہاں پر ان جو ہے ہم نے مخففہ نہیں پڑھنا بلکہ مثقلہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اور اسی وجہ سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر مومن کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا عرفان وہ موجود ہے، اس لیے جب بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سنے گا تو ابہام اس کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے محمد بن عبداللہ یا محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبد عبودیت رب تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں،
اس کی چند اقسام ہیں، جن میں سے سب سے خاص عبودیت وہ کون سی ہے؟ رسالت، جس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ ایک عبودیت ہوتی ہے عامہ، جس کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ شریک ہے، اور کسی ذرہ بھر میں اس بات کی جرات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت عامہ سے نکل سکے، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی بندہ ہے، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس کیا بن کر آئے گا؟ غلام بن کر۔ تو یہ جو عبودیت عامہ ہے یہ قابل حمد و ستائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تو کسی کے اختیار ہے ہی نہیں نا، کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اصل میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عبودیت خاصہ۔ تو اس لیے عبودیت خاصہ وہ قابل تعریف ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت پہ چل کر اس کی عبادت کرنا۔ پھر اس عبودیت میں بھی آپس میں مراتب ہیں، نیکوں کی بندگی اولیاء کی بندگی جیسی نہیں ہوتی، اور جو اولیاء کی عبادت ہوتی ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت جیسی نہیں ہو سکتی، اور جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبودیت اور بندگی ہے وہ رسولوں کی بندگی جیسی نہیں ہوتی۔ رسولوں پر بندوں تک رب اللہ تعالیٰ کے رسالت پہنچانے کی بھی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور اسی طرح ابلاغ رسالت کے ساتھ ساتھ انہیں اور بھی حکم دیا گیا، جہاد تک کا ان کو حکم دے دیا گیا۔ تو رسالت جو ہے یہ عبودیت کا اخص الخواص وصف اور مرتبہ ہے، جس کا وصف یہاں پر رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اور یہاں پر اس چیز کی بھی نفی ہو گئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا ٹکڑا حصہ ہے، نہیں بلکہ آپ کیا ہیں؟ عبد ہیں، اور یہ عبد آپ کی صفت ہے۔ یہاں پر رسول یہاں پر کس کے معنی کے اندر؟ مرسل، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو انسانوں اور جن قیامت تک آنے والوں کے لیے سب کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اس میں یہودی بھی شامل ہیں، نصارہ بھی، مشرک ملحدین، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، کوئی بھی اس سے نکلا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی نکل سکتا ہے۔ پھر آگے جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس کے اندر دیکھیے اللہم، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ اللہم یہ یا اللہ کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ اجعلنی یہ سیرنی کے معنی کے اندر ہے کہ مجھے بنا دے، مجھے یعنی اس راہ پر چلا دے۔ التوابین یہ کس کی جمع ہے؟ توابن کی، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے ہر کیے گئے گناہ کے فعل سے توبہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے اندر شامل کر دے۔ اور المتطہرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے دل، اپنے جسم کو ہر ظاہری اور باطنی گناہ کی میل سے پاک صاف کر لیتے ہیں۔ اب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں نا، قرآن کریم کے اندر ہمیں شہادتین کی اہمیت ملتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی۔ تو یہ ایک بنیادی اور اہم جز ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہ وضو کیا ہے کہ انسان مکمل اچھی طرح وضو کرتا ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق وضو کرتا ہے، اپنے مطابق نہیں، جس طرح دین اسلام نے بیان کیا اسی طرح وہ مکمل وضو کرتا ہے، اور اسی کیفیت کے مطابق کرتا ہے جو اسلام نے بیان کی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد انسان یہ دعا پڑھتا ہے جو آپ نے پیچھے پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ والی، تو اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جنت کے 8 دروازے کے کھولنے سے کیا مراد؟ حقیقی کھولنا بھی مراد ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، کیونکہ ہمارے کان ہو سکتا ہے سننے میں ان کو غلطی لگ جائے، دیکھنے میں ہمیں آنکھوں کو غلطی لگ جائے، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کذابت نہیں ہو سکتی، اس کے اندر جھوٹا پن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اسی غیب کی باتوں پر ہمیں ایمان لے کر آنا چاہیے کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ حقیقی دروازے کھلنا، اور دوسرا علماء نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب بندہ اس طرح وضو کرتا ہے اور اس طرح یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے
اس کے لیے جو آگے، کیونکہ وضو کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، تو وہ اگلا عمل اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے یعنی کہ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے وہ نیکی کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو پہلی حدیث ہے یہ تو بالکل صحیح ہے، متفق، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور جو دوسری روایت بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہے وضو کرنے کے بعد وہ انگلی سے اشارہ اوپر کرتے ہیں اور اوپر نگاہ کر کے یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ چیز ثابت نہیں ہے، اور آپ نے یہاں پر بھی پڑھا اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو فوائد ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے میں اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس حدیث میں مکمل وضو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو اچھی طرح مکمل وضو کرنا چاہیے، اور پھر جو اخروی درجات اور اجر و ثواب اہل ایمان کو ملیں گے وہ یہاں پر بیان کر دیے، اور اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ایمان کو ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے کامل اور اکمل مومن تھے۔ اور شریعت اسلامیہ جس طرح ظاہری طہارت انسان کو دینا چاہتی ہے یعنی وضو کے ذریعے سے، اسی طرح باطنی طہارت کے حصول کے لیے یہ اقرار کروایا کہ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اقرار کرو کہ واقعی میں اللہ کو اکیلا معبود مانتا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، آپ کے ساتھ کسی اور کو رسول تسلیم نہیں کرتا۔ اور اس قول کے اندر جو اعتبار ہے وہ کس کا ہے؟ گفتگو کا ہے۔ تو یہ جب بندہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو صرف دل میں خیال کرنے سے نہیں، بلکہ انسان نے یہ کلمات پڑھنے، یعنی آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے بس دل میں سوچ لیا کہ میں یہ کلمات پڑھ رہتا ہوں، نہیں، اس کو آپ کو اپنی زبان کو حرکت دینی پڑے گی، یعنی یہ کلمات پڑھنے پڑیں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر توحید کی جو اہم ترین قسم ہے توحید الوہیت، اس کا اثبات ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین کے سوا جو جملہ آلہہ اس کا کیا ہے؟ بطلان بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر جو اہم ترین بات جس کی تاکید لانا مناسب ہے وہ کیا ہے؟ توحید کی تاکید وحدہ کے اس بات کے ساتھ ہے اور لا شریک لہ کی نفی کے ساتھ لائی گئی ہے۔ تو یہاں پر تاکید سے تاکید لفظی نہیں بلکہ تاکید معنوی ہی مراد ہے۔ اسی طرح توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر عبادت میں اخلاص اور مطابعت کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو اخلاص کا اثبات توحید کی شہادت کے ساتھ ہے، اور مطابعت کا جو اثبات ہے وہ رسالت کی شہادت کے ساتھ ہے۔ اور عبدہ کی جب آپ نے گواہی دی تو اس میں ان غالیوں کا رد ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور اور اس کی ربوبیت کا ایک جز، ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ اور رسولہ یہ جملہ جب آپ نے کہا تو اس سے منکرین رسالت کا کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بے پناہ بزرگی اور عز و شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف عبودیت اور شرف رسالت کا کیا ہے؟ جامع بنا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی جو خبر ہیں ان کی تصدیق کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ رب العالمین سے کہی گئی جو باتیں ہیں اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں اس کے اندر ڈال سکتے، آپ وہی بات بیان کریں گے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو وضو کے بعد اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شہادتین کے کلمات پڑھنا ہے ان کی فضیلت۔ تو وضو کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ، اور اختتام پر یہ دعا پڑھنا۔ درمیان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جنت کے جو دروازے ہیں اس کا اس بات بھی ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کتنے؟ 8 ہیں، اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کے جو دروازے 8 رکھے گئے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب آ گئی، کہ جہنم کے دروازوں کو 7 رکھا گیا اور جنت کے دروازوں کو 8 رکھ دیا گیا۔ اسی طرح اس وضو کرنے کے بعد جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے لیے دیگر نیکی کے کام کیا ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔
اور بندوں کی مشیت کا بھی اس حدیث کے اندر اس بات ہوتا ہے، جس کی دلیل کیا ہے؟ یدخل من ایہا شاء، کہ اس میں ان لوگوں کا رد جبریہ کا جو بندوں کی مشیت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بندہ مجبور ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اسی طرح نیکی کر کر بھی انسان کو بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنا چاہیے، لہٰذا ظاہری پاکی حاصل کرنے اور باطنی پاکی کا سبب اختیار کرنے کے بعد بھی انسان کو توبہ اور طہارت کی توفیق کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے، جو ہم دوسری دعا کے اندر کرتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور توبہ اور طہارت ایک ایسا بلند رتبہ ہے جس کی دعا مانگنا ایک مومن کا جو ہے فرض منصبی ہے، اور پھر توبہ رجوع کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور علماء نے اس کی 5 شرائط بیان کی ہیں: اخلاص، گزشتہ گناہوں پر ندامت، معصیت سے مکمل اجتناب، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم، اور مقبولیت کے وقت میں توبہ کی دعا کرنا۔ آخری جو دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا جو ہے ظاہری اور باطنی دونوں طہارتوں کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ وضو کے پاکی کے جو احکام و مسائل تھے، یعنی وضو کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے۔ آگے انشاءاللہ ہم مسح کے متعلق، یعنی موزوں پر، جرابوں پر مسحوں کے متعلق آگے ہم پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔